www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعہ۔ مدینہ منورہ میں نے جو نبی علیہ السلام کا آدمی مؤذن جو اعلان کرتا تھا، مؤذن کو سنا اعلان کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جماعت نماز جو ہے وہ تیار ہے اطلاع دینے کے لیے۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان ہو چکی تھی، تو وہاں پر اگر کوئی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اہم گفتگو فرمانی ہوتی یا کوئی بات، تو شاید اس موقع پر اس کا اہتمام ہوتا ہو کہ یہ آواز لگائی جاتی تھی جس کا مطلب سمجھ جاتے تھے لوگ کہ کوئی بات خاص ہے۔ تو میں بھی گئی مسجد میں نماز کے لیے۔ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، منع نہیں ہے عورتوں کو جانا، اگر فتنہ نہ ہو، خرابی کا خطرہ نہ ہو، اچھے حالات پرامن ہو، شرم حیا ہو، پھر جا سکتی ہیں عورتیں۔ فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ فلما قضى صلاته جلس على المنبر، نماز جب پوری ہو گئی تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ وهو يضحك، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا آپ نے لیلزم کل انسان مصلاہ، ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے، بات کرنی ہے تو بیٹھے رہو، جاؤ نہیں۔ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا، کیوں بلایا اس وقت؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبۃ، میں نے تمہیں کسی رغبت کے لیے، پسندیدہ چیز کے لیے بھی جمع آج نہیں کیا، نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے۔ جیسے عام طور پر میں جمع کرتا ہوں کہ کوئی ترغیب مقصود ہوتی ہے یا ترہیب مقصود ہوتی ہے، آج اس عادت سے ہٹ کر وجہ ہے، وہ وجہ نہیں ہے، یعنی غیر معمولی، معمول اور عادت کے خلاف غیر معمولی بات پیش آئی ہے جس کے لیے میں نے تمہیں جمع کیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے بلایا تمہیں لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمایا کہ یہ عیسائی تھے۔ فجاء واسلم، آ گئے اور اسلام لے آئے۔ اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، اور بات اسی کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں مسیح دجال کے بارے میں واقعات بتا رکھے ہیں، ان سے مطابقت رکھتی ہے ان کی گفتگو جو انہوں نے باتیں بتائیں۔
انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ کشتی میں بحری جہاز میں بیٹھا اور اس میں سفر کیا ہم نے، بڑی کشتی تھی، 30 آدمی اس میں تھے. من لحم، یہ قبیلہ تھا یمن کا، لحم نام ہے قبیلے کا. وجذام، یہ بھی قبیلہ ہے، اس کے لوگ تھے. اور ہم 1 مہینے کے لیے، کوئی طغیانی تھی یا کیا صورت تھی، سمندر میں ہواؤں کا رخ جدھر جانا تھا ادھر کا نہیں ہو رہا تھا، تو پھر لہروں کے رحم و کرم پر ہم 1 مہینہ سمندر میں رہے. کیونکہ پہلے جو کشتیاں یا جہاز ہوتے تھے وہ یا تو چپو سے چلتے تھے اور یا پھر وہ بادبانی ہوتے تھے ہوا سے، بڑے بڑے ان کے اوپر ہوا کے پردے ہوتے تھے، وہ کھول دیے جاتے تھے. تو جب کھلتے تھے تو ہوا جدھر چلتی تھی ادھر انہیں کھینچ کے لے جاتی تھی. تو پھر اس میں تو یہ ضروری ہوتا تھا کہ جس طرف ہمیں جانا ہے جب اس طرف کی ہوا چلے گی تو چل سکتے ہیں. انتظار کرنا پڑتا تھا ہوا کا. اگر ہوا اس چلتے چلتے رخ بدل لیا تو فوراً روکنا پڑتا تھا، اور وہ پردے تھے وہ بھی بند کرنے پڑتے تھے تاکہ یہیں رک جائیں، ورنہ نہ معلوم کہاں چلے جائیں، جدھر ہوا جا رہی ادھر چلے جائیں گے. اس لیے ہوا اس رخ پر تھی نہیں، تو ہم کشتی میں لہروں کے رحم و کرم پر رہے 1 مہینہ. تو فارفعوا إلى جزيرة حين تغرب الشمس، تو ایک دن جب سورج غروب ہونے کو تھا تو ایک جزیرہ کوئی قریب آیا تو اس کے قریب لے گئے اس کو کہ یہاں اتر جاتے ہیں، یہاں رکتے ہیں. تو فجلسوا فی اقرب السفینہ، جو بڑا جہاز ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹے کشتیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. اگر ہنگامی کوئی صورت ہو جائے، جہاز ڈوبنے لگ جائے خدا نخواستہ، تو وہ چھوٹی کشتیاں چھوڑ کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جان بچ جائے. یا جو بڑا جہاز ہوتا ہے یا بڑی کشتی بہت، کیونکہ وہ نیچے بھی سمندر میں ہوتی ہے تو وہ کنارے تک نہیں جا سکتی. کنارے تک اسے لے جاؤ گے تو وہ نیچے بھی ہے، پانی کے نیچے بھی اس کا حصہ ہے، وہ پانی میں پھنس جائے گا. اس لیے پھر اس بڑے جہاز کو کنارے سے دور روک لیا جاتا ہے اور پھر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کنارے پر جاتے ہیں. چھوٹی کشتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ زمین سے لگ بھی جائے تو رک جاتی ہے، وہاں کھینچ کے لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ایسی جگہ رکتی ہے کہ وہاں پانی ہوتا ہی کم ہے، باقی فاصلہ آدمی پیدل بھی چل کے اتر کر پانی میں سے گزر کر کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ کشتیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں. اب بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جتنے جنگی جہاز ہوں، مسافر جہاز ہوں، ان کے کناروں پہ آپ کو چھوٹی کشتیاں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی، 25 25 30 ہوتی ہیں. تو اسے اقرب، یہ جمع ہے اس کی. تو وہ اس میں چلے گئے، جزیرے میں چلے گئے. اب جب جزیرے میں پہنچے ہیں تو وہاں ایک جانور سے ملاقات ہو گئی، سامنا ہو گیا ان کا. آہلو کثیر الشعر، بہت بال تھے اس کے. لا يدرون ما قبله من دبره من کثرت الشعر، بالوں کی کثرت کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اگلا حصہ کون سا ہے، اس کا پچھلا حصہ کون سا. اب پتہ نہیں وہ دابہ جسے کہہ رہے ہیں وہ کسی گائے، بھینس، بیل، جنگلی بھینسا، جنگلی بیل، ریچھ ایسی شکل میں تھا، 4 پاؤں والا، یا انسانی قد کاٹ والا تھا، اور بال اتنے تھے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اگلا حصہ کون سا، پچھلا کون سا. واللہ عالم. بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا چیز تھی، دابہ سے تعبیر کیا اسے.
تو لوگ گھبرائے اسے دیکھ کر کہ کیا ہے. انہوں نے کہا وہی لکی ماں انتی، کیا ہے تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انل جساس، میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں، میرا کام جاسوسی کا ہے، نظر رکھنا ہے آس پاس علاقوں پر، یہ میں کرتی ہوں. اور انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، یہ جو یہاں پر ایک گرجا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، ادھر چلے جاؤ. فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اس آدمی کے پاس جاؤ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تم سے ملنے کا مشتاق بھی ہے، چاہتا ہے. کہہ رکھا ہوگا اس نے اسے، کوئی لوگ گزرے ملے نظر آئیں تو لاؤ ملانا مجھ سے، تو وہ تم سے ملنے کے موقع مشتاق ہے، تو وہاں چلے جاؤ. وہ فرماتے ہیں جب اس نے رجلن کا لفظ کہا تو ہم بہت گھبرا گئے کہ اس جنگل میں یہاں پر کون آدمی ہے، یہ کوئی شیطان ہی ہوگا اس ویرانے میں اس طرح کی چیز، اور یہ آگے ایک مخلوق ایسی پھر رہی ہے جس سے ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے، تو آگے اندر انسان، تو وہ پتہ نہیں کی ایسی چیز ہے کیا ہے. تو ہم ڈرے، خوف محسوس کیا ہم نے. تو خیر کہتے ہیں پھر بھی ہم گئے، حتیٰ کہ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطْ، وہاں ایک بہت بڑے جثے کا انسان تھا، بہت اونچا لمبا بڑا مضبوط، ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا. تو اور وہ بندھا ہوا تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، رسی میں بھی نہیں، زنجیروں میں، مضبوط طاقتور، لیکن جکڑا ہوا تھا اسے، اس کے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بندھے ہوئے تھے. ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا. جیسے خطرناک قیدی پر بیڑیاں بھی ڈال دیتے نا، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، یہ بھی ڈالتے ہیں اسے، اور اس توق کے ساتھ ہاتھ باندھ دیتے ہیں. تو اس کا بھی ایسا ہی تھا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں اس کے. قلنا ویلک، ہم نے اس سے بات شروع کی کہ تم کون ہو؟ ما انت، تو اس نے کہا قدر تم علی خبری، میری خبر پر تمہیں قدرت ہو گئی ہے، مجھ تک پہنچ گئے، رسائی ہو گئی تمہیں. تو فاخبرونی ما انتم، تم کون ہو مجھے یہ بتاؤ، پہلے اپنا تعارف کرو. کی گفتگو شروع ہوئی، سوال جواب شروع ہوئے، تو آ رہے ہیں آگے چل رہی ہے تفصیل، لیکن یہ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. ابھی اتنی بات ہے. ابھی تک آپ نے ایک بچے کا قصہ سنا تھا جو مدینہ منورہ میں تھا، ابن سیاد، صاف بھی کہتے تھے اس کو، صافی، صاف، یہ بھی حدیث میں آیا. اس کا واقعہ سنا، وہ بھی پر اسرار بچہ تھا. اس کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں تھیں، لوگوں میں پیشن گوئیاں نہیں بلکہ قیاس آرائیاں تھیں اس وقت کہ کون ہے کون نہیں ہے. کوئی کہتا تھا دجال ہے، کوئی کہتا تھا نہیں کوئی اور ہے. آخری انجام اس کا کیا ہوا بس اتنا ہے کہ وہ لاپتہ ہو گیا، مر گیا، دفن ہوا، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. لیکن گمان اور خیال
اور بعضوں کا قوی رائے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے گزری ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے گزری ہے کہ یہ دجال تھا، یہ دجال ہے۔ پھر وہ لاپتہ ہو گیا، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اب یہ بھی ایک عجیب و غریب حدیث ہے، اس میں عجیب اسرار سے بھری ہوئی ہے اور بہت سی چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے اس میں، تو اس کا اس سے ربط اور جوڑ بھی بن جاتا ہے۔ تو مزید بات انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔